37AA اور 37B بنیادی جو تاجروں کے ریزرویشن ہیں کہ آپ شک و شبہ کی بنیاد پہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ کیا حکومت کو بالخصوص وزارت خزانہ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا؟ اگر یہ احتجاج اور ہڑتال ہوتی ہے یا بعد میں گرفتاریاں ہوتی ہیں تو حکومت کے لیے اس کی سیاسی قیمت کیا ہوگی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کی حکومت ہے اور تاجر اور صنعت کار جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے اور جس کا ہمیشہ مسلم لیگ نے اور مسلم لیگ کی حکومت نے یہ کریڈٹ لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ تاجر برادری کے لیے، صنعتی برادری کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے اور تجارت و صنعت کا فروغ ہمارا ترجیحات میں اول ہے۔ وہ اس طرح کی قانون سازی کیوں کر رہے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا بھر میں یہ انکم ٹیکس کے، کسٹمز کے، ہر طرح کے قوانین موجود ہیں اور ان قوانین کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو متعلقہ فورم ہیں وہ عدالتی فورم ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے واقعتاً کوئی جرم کیا ہے تو اس کا تعین عدالت کرے گی۔ ایف بی آر تو ایک مدعی ہے، ایک فریق ہے، اور یہاں تو خود حکومت کا کہنا یہ ہے، وزیر اعظم کے 2-4 بیانات آپ کو مل جائیں گے کہ یہ سب سے بڑا ایف بی آر جو ہے سب سے بڑا کرمنلز کا اڈا ہے جہاں سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری کیسے کرتے ہیں۔ یہ ان ایف بی آر کے افسران جو ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں یا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو صوبوں کے، ان کی اور مرکز میں اور جو ادارے ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر تو آپ نہ ٹیکس چوری کر سکتے ہیں، نہ آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں۔ تو انہی کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں، یعنی آپ پولیس کے تفتیشی کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ جس شخص کو گرفتار کرے گا اس کو سزا بھی سنائے گا۔ نہیں، وہ تو شاہ صاحب ایف بی آر کورٹس تو موجود ہیں، ٹیکسیشن کے لیے تو کورٹس ہیں، کسٹمز کی کورٹس ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایف بی آر نے یہ خود کرنا ہے، کورٹس کیوں ہیں؟ اگر میں وہی کہہ رہا ہوں، کورٹس جو ہیں، کورٹس موجود ہیں نا، تو وہاں سے سزا دلوا کے گرفتار کر لیں۔ پہلے آپ اپنا کیس جو ہے وہ تو ثابت کریں کہ یہ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے 5 کروڑ کی ٹیکس ایویژن کی ہے، یہ ہے کی ہے یا نہیں کی ہے، یا آپ الزام لگا رہے ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پرانا کیس میرے پاس ہے کئی سال پہلے کا کہ ایک صنعت کار سے، ایک کارخانے سے کہا گیا، وہ جو جون میں ہوتی ہے نا، آپ نے بنانا ہوتا ہے لیجر، اپنا ٹھیک کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ 50 کروڑ روپیہ ہمیں اس میں ایڈوانس ٹیکس میں ڈال دیں تو آپ کو ہم ریلیف دے دیں گے، چلے جائیں گے۔ انہوں نے غلطی کی، وہ دے دیا، ایڈوانس ٹیکس دے دیا۔ اگلی دفعہ انہوں نے جناب اس پہ ریکوری ڈال دی، یعنی وہ 50 کروڑ روپے کا احسان ماننے کی بجائے وہ مجرم بن گئے۔ یہ تو کامن پریکٹس ہے نا، ریونیو شارٹ فال کم کرنے کے لیے آپ ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے ڈال دیے۔ یہ حالت ہو، جب محکمے کی یہ حالت ہو، ان کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ گرفتاریاں کریں گے، تو وہ تو جس کو چاہیں گے، کسی کی سفارش یعنی کسی دوست کے کہنے پر، یا وہ پیسے رشوت آپ کو نہیں دے رہا، یا کچھ اور ہے معاملہ، سیاسی بنیاد ہے، کسی کو سزا دینی ہے جو ہمارے یہاں کا عام معمول ہے، میں آپ کا بزنس کمپیٹیٹر ہوں، میرا جاننے والا ایف بی آر میں ہے، میں اس کو کہہ کے اس کو پیسے دے کے کرا لو جو کچھ ہے۔ تو آپ یہ حکومت اس سے حاصل کیا کرے گی سوائے اس کے آپ لکھ کے رکھ لیں اس دن ایک صنعت کار گرفتار ہو گیا، اس کے بعد جہاں وہ تھوڑی بہت یہاں انویسٹمنٹ لوکل صنعت کار سرمایہ کار کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کیپٹل فلائٹ جو یہاں سے ہوئی ہے ایسے تو نہیں ہوئی نا، ایسے ہی قوانین، ایسے ہی اقدامات، ایسے ہی حماقتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ اس کو دوبارہ پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں ایک بڑے صنعت کار نے، جو ملک کے بڑے، ان کے خلاف نیب میں کیس چل رہا تھا، تو انہوں نے کوئی 10-15 صنعت کاروں کو اس وقت کے آرمی چیف نے بلایا
اور انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، تو اس نے صنعت کار نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی میں تو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کروں گا، جو میرے ساتھ سلوک ہو چکا ہے، میں 40-50 سال سے اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں، میں سب سے زیادہ بڑا ٹیکس دہندہ ہوں، اور میرے ساتھ ایک گریڈ 17 کا افسر نیب کا جو ہے جو سلوک کرتا ہے، یعنی نیب کو آپ کیوں اس کے دانت نکالے کہ جی یہ صنعت کاروں کو، سرمایہ کاروں کو، تاجروں کو تنگ کرتا ہے، سرمایہ کاری کا ماحول نہیں۔ یہ قانون سازی جو ہوئی کہ 50 کروڑ کی جو کرپشن ہے وہ کرپشن ہی نہیں ہے، یا نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں، اسی لیے کی تھی نا۔ اب وہ 50 کروڑ کی آپ بات کر رہے تھے، آپ پھر 5 کروڑ پہ آ گئے، تو آپ خود سرمایہ کاری کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، اول تو یہ 1 ہفتے سے معاملہ چل رہا ہے، جی یعنی یہ 1 ہفتے سے زائد ہو گئے، زیادہ، ہاں بلکہ زیادہ ہو گئے، اب آج 14 تاریخ نہیں، تو بجٹ پیش ہونے کے بعد سے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لیکن 14 امپلیمنٹیشن ہوئی ہے نا 1 جولائی سے، تو 14 دن تو یہ ہو گئے۔ 14 دن میں وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ کو ان تاجروں کو، صنعت کاروں کو، ان کو نمائندوں کو بلا کے ان کی بات سن لینی چاہیے تھی، نہیں، لیکن نہیں سنی گئی۔ ایک ضد ہے، آج بھی جو وزیر خزانہ کا بیان ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قانون پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں قانون کا۔ کیوں پتہ نہیں ہے کہ آپ کا، چونکہ قانون بھی آپ خود بناتے ہیں، اس کی تشریح بھی آپ خود کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ بھی آپ خود کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ ملک کو بھگتنا پڑے گا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ تو ایک ٹیکنوکریٹ آدمی ہے، پولیٹیکل اس کا جتنا بھی برڈن ہے وہ تو موجودہ گورنمنٹ یعنی مسلم لیگ نون نے اٹھانا ہے۔ پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو بڑی سموتھلی ڈسٹنس کیے ہوئے ہے، وہ تو کسی حد تک تاجروں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، نہیں کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس حوالے سے کوئی پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا بیان آپ کی نظر سے گزرا؟ بلاول بھٹو صاحب نے کہا، دیکھیں وہ دفاع بھی تو نہیں کر رہے نا اس عمل، دفاع تو خیر کیا کرنا ہے، جب آپ نے ووٹ ڈال دیا، یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں ووٹ پیپلز پارٹی کا شامل ہے نا؟ جی ووٹ شامل ہے، ٹھیک ہے، تو شور تو اس وقت بھی بتا رہے تھے یہ۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ دیکھیں اس میں جو سیاسی لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا رول کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، وزیر خزانہ صاحب تو ایک بات کر رہے ہیں، ان پہ تو ایک برڈن وہ تو نہیں ہے ہلکے میں جانا ہے۔ اس کا جواب تو مسلم لیگ نون کا کوئی شخص دے سکتا ہے نا۔ میں تو بات ہی یہاں سے شروع کیا، مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کام اگر کسی ایسی جماعت کے دور میں ہوتا، پیپلز پارٹی کے دور میں مثلاً ہوتا، تو لوگ ان پر ایک ریپوٹیشن ہے ان کی، ان پر الزام ہی ہمیشہ یہ لگا ہے کہ جی یہ صنعت تجارت کے مخالف ہیں، اور یہ یا تو جاگیرداروں کی بات کرتے ہیں، یا سرکاری ملازم نواز، یا ملازم نوازی کرتے ہیں، اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایک پارٹی جس کا کانسٹیچوئنسی ہے، جو کریڈٹ لیتی ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، نہ تو اپنے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی پرواہ ہے، نہ ملک کی جو صنعت و تجارت اور معیشت ہے اس کی پرواہ ہے۔ اب جواباً کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو جو چور ہیں ان کو کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ بات جب آپ کے مخالفین کہتے ہیں تو آپ کو بری لگتی ہے۔ ایک شخص جو اس ملک کے لیے کسی بھی شعبے میں کما رہا ہے، کما کے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے، ہزاروں مزدوروں کو، کارکنوں کو بھی ریلیف دے رہا ہے، اور قومی خزانے میں بھی دے رہا ہے، اس کو جب آپ چور قرار دیں گے یا چور بنا کر اس کو جیل میں، ایک دفعہ گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاندان، اس کے عزیز و اقارب، اس کے جو ہم پیشہ لوگ ہیں، اس کے جو ملازمین ہیں، ان کی نظروں میں تو وہ صفر ہو گیا بیچارہ، اس کی جو عزت ہے وہ تو آپ نے خاک میں ملا دی۔ اب وہ پیسے دے کر، دباؤ ڈال کر، یا کوئی ثبوت نہ ملنے پر جب وہ بری بھی ہو جائے گا، رہا بھی ہو جائے گا، تو اس کے پاس وہ عزت